السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم خواتین و حضرات، آپ سن رہے ہیں درس قرآن پارہ نمبر 25 سورہ شورا۔ شورا کا مطلب ہوتا ہے مشورہ۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشورہ کرنے کا حکم دیا کہ آپس میں مشورہ کر لیا کرو۔ یہ صورت مکی ہے۔ اس کے اندر بہت ساری اہم باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اس میں سے کچھ بات اس طرح سے ہے، فرشتے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ بہت عظیم بات ہو گئی کہ فرشتے مومنوں کے لیے مغفرت کی، بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا رزق کے بارے میں، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے، تمام بندوں پر رزق کشادہ کر دے، خوب رزق دے دے، بھرپور، ضرورت سے زیادہ، تو پھر یہی بندے، یہی لوگ زمین میں فساد برپا کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اندازے کے مطابق جس کو جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں اچھے سے جانتا ہے، جاننے والا اور دیکھنے والا۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو مالدار بنا سکتا ہے، لیکن نہیں، اللہ کی حکمت یہ ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ نہیں، کوئی مالدار ہے اور کوئی میڈیم ہے، کوئی غریب ہے، اور اسی میں بھلائی ہے۔ اگر سب مالدار ہو جائیں، پیسے والے ہو جائیں، تو خود آپ لوگ فساد کرنے لگ جائیں گے دنیا کے اندر۔ اسی لیے دیکھیے، جتنے بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ملیں گے جو دیندار ہوں، ماشاءاللہ نمازی ہوں، اللہ کا ڈر خوف ہو، ان کا اخلاق اچھا ہو، ادب احترام سے آپ سے پیش آتے ہو، ایسے کچھ ملیں گے۔ اکثر ایسے ملیں گے، خود آپ کو تجربہ ہوگا آپ کے پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں، جتنے مالداروں میں سے اکثر ایسے جو بد اخلاق ہوتے ہیں، منہ لگ کے صحیح سے بات نہیں کرتے، صحیح سے نماز نہیں پڑھتے، دین پر صحیح سے چلتے نہیں ہیں، بلکہ دین کی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کے اندر غرور اور گھمنڈ اور تکبر آ جاتا ہے، شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اپنی دنیا میں مست ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ رزق اگر ہمارے پاس کم ہے تو الحمدللہ، اسی بہانے رزق کے بہانے میں اللہ سے جڑے رہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، تو زیادہ رزق ملنے سے بھی انسان فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس رزق کم ہے تو پریشان مت ہوئیے، اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ ہدایت دے اور سیدھے راستے پر چلائے، یہ سب سے عظیم بات ہے۔ تو دنیا کی چیزوں سے زیادہ ہمیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے اور آخرت پر فوکس کرنا چاہیے۔ آخرت کی چیزیں زیادہ آپ اللہ سے مانگیں، مثلا جنت مانگے، جہنم سے پناہ مانگے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگے، ہدایت اللہ سے مانگے، موت ہماری توحید پر ہو، سنت پر ہو، اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، ان چیزوں کی دعا زیادہ ہونی چاہیے۔ دنیا کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، اصل آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے مثل، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، تو اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، اور نہ ہی افعال میں۔ تو بہت ساری جو بدعتی ہیں وہ اپنے اولیاؤں کو، بزرگوں کو اللہ کے افعال یا صفات میں شریک ٹھہرا دیتے ہیں، اور وہ شرک ہو جاتا ہے۔ جسے کہتے ہیں نا، بزرگ ہیں، ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ دوسرے ملک میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، یہ بتا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی صفات میں شرک ہو گیا، کیونکہ یہ پاور تو صرف اللہ کے پاس ہے کہ کس کے دل میں کیا چل رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے بس۔ اگر ہم غیر اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ افعال میں اللہ کا یہ کام ہے شفا دینا، اللہ کا کام ہے رزق دینا، اللہ کا کام ہے اولاد دینا۔ تو اگر کوئی آدمی سوچتا کہ فلاں بابا، فلاں بزرگ ولی ہیں جو شفا دے سکتے ہیں، وہ اولاد دے سکتے ہیں، جو کہ اللہ کے افعال میں شرک کریں، تو شرک کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کو اللہ کے برابر سمجھیں گے تو ہی شرک ہوگا، وہ تو شرک ہے ہی، لیکن برابر نہ بھی سمجھیں، اللہ کی کسی صفت میں بھی آپ نے کسی کو شریک کر دیا، یا کسی فعل میں، کسی کام میں جو اللہ کا کام ہے اس میں کسی اور بندے کو شریک ٹھہرا لیا، ویسا مان لیا، تو یہ بھی شرک ہے، اور اس سے انسان اسلام سے نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ سے۔ تو للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی مالک ہے زمین کا، آسمان کا، تمام چیزوں کا۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چیز چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا،
اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صرف بیٹا ہی دیتا ہے. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں ملا کے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، ایک بھی اولاد نہیں دیتا ہے. انہو علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور قدرت والا ہے. تو اللہ جاننے والا، قدرت والا. دیکھیے اکثر آیتوں میں یا بہت سی آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی صفت کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ حکیم ہے، علیم ہے، قدیر ہے، قوی ہے، عزیز ہے. جو باتیں بیان ہوتی ہیں اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا ذکر ہوتا ہے. بہت بڑی حکمت ہے اس کے اندر، اس پہ غور کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹا، جس کو چاہتا ہے بیٹی ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں ملا کے دیتا ہے. اور کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں دنیا میں جس کو اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں دیتا، اللہ بانجھ بنا دیتا. تو اب بتائیے اللہ جس کو بانجھ کر دے، اولاد نہ دے، تو کوئی اور اولاد اس کو دے سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. کسی کے اندر وہ طاقت نہیں. اور ایسی حالت میں اس خاتون کو، اس شوہر کو پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ اللہ کا فیصلہ ہے اور انسان اللہ کے فیصلے سے راضی رہے. اللہ نے ہمیں بانجھ بنایا، اولاد نہیں دی، تو کوئی بات نہیں، کوئی مشکل نہیں. قبر کے اندر آپ کس سے سوال نہیں ہوگا کہ آپ کو اولاد کیوں نہیں ہوا، اولاد کیوں نہیں ہوئی، یہ پوچھا جائے گا آپ سے؟ نہیں. تو اولاد کسی کو نہیں ملی تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ در در کی جو ٹھوکریں کھاتے ہیں، شرک بدعت کرتے ہیں، کتنی عورتوں کی عزت آبرو تک چلی جاتی ہے، درگاہ مزار پر بچہ مانگنے جاتے ہیں اور وہاں کے بیٹھے لوگ جو ہے وہ اس کی عزت تک لوٹ لیتے ہیں. یہ تو سچا واقعہ انڈیا پاکستان کے بہت سے درگاہ مزار پر ہوا ہے کہ عورت بیچاری کی بچہ مانگنے، وہاں کے باباؤں نے اس کے ساتھ غلط کام کیا، استغفر اللہ. وہ پکڑے بھی گئے، ان کو جیل بھی ہوا. میڈیا میں باتیں آ چکی، کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. یہ تو وہ کچھ واقعات جو سامنے آئے. کتنے واقعات ہوں جو پتہ نہیں چلتے ہوں گے، لوگ ڈر سے بتاتے ہی نہیں ہوں گے، شرم کے سے چھپا لیتے ہوں گے اس واقعے کو. تو کہتے ہیں انسان جو اللہ کے دروازے کو چھوڑ کے کسی اور کی چوکٹ پہ جاتا ہے تو اس کا ایمان بھی جاتا ہے، عزت بھی چلی جاتی ہے، پیسہ بھی جاتا ہے. استغفر اللہ. لہذا دعا ہمیں ہمیشہ اللہ سے ہی کرنا. اللہ نے دیا تو الحمدللہ، نہیں دیا تب بھی الحمدللہ. انسان کو صبر کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ کو معلوم ہے کس کو بیٹا ملنا چاہیے، کس کو بیٹی ملنی چاہیے، اور کس کو دونوں ملنا چاہیے. اور اللہ کو یہ بھی زیادہ معلوم ہے کہ کس کو کچھ نہیں ملنا چاہیے. اگر اولاد آپ کو نہیں تو خوش ہو جائے الحمدللہ. ہو سکتا اولاد ہوتی تو آپ کو پریشان کرتی، آپ کو فتنے میں ڈال دیتی، وہ کام آپ سے کراتے جو اللہ کی نافرمانی ہوتی، آپ تنگ آ جاتے اولاد کی وجہ سے. تو اس اینگل سے سوچے تو آپ کو تسلی ہو جائے گی الحمدللہ ہم دین پر چل رہے ہیں. بچوں پہ سے کتنے جو فتنے کے شکار ہوتے ہیں اور اللہ کے دین سے دور ہو جاتے ہیں، ان کی خواہش، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی وجہ سے، یا ان کے ستانے اور تنگ اور پریشان کرنے کی وجہ سے. اور اللہ نے اس وجہ کے قدیر، اللہ قدیر ہے، یعنی اللہ قادر ہے ہر چیز پر. جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہیں دے. اللہ چاہے تمام عورتوں کو دے سکتا ہے، اللہ قادر ہے اس بات پر، لیکن نہیں دیا تو اس میں اللہ کی حکمت ہے. اللہ. تو کہیں بھی کسی آیت کے اگر آخر میں اللہ کے کوئی نام اور کوئی صفت اگر آتی ہے تو اس پہ غور کرنا چاہیے. اس کے بہت اندر گہرائی ہوتی ہے اس معنی کے اندر. سبحان اللہ. یہ جو آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے، کسی کو نہیں دے کے آزماتا ہے، کسی کو بیمار کر کے اللہ آزماتا ہے، کسی کو بیماری دیتا ہے، کسی گھر میں موت دے کے اللہ آزماتا ہے. یہ آزمائش ہے. اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، حدیث کے اندر بھی ذکر ہے آزمائش کا. تو انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہر آزمائش میں انسان کو صبر کرنا چاہیے. آپ کو اولاد نہیں ہے تو صبر کریں. آپ کو پریشانی ہے، تنگی ہے، غم میں ہے، بیمار ہیں، اولاد کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی کا صبر کریں. یہ اٹھا پٹک کرنا، رونا گانا پٹکنا، یہ سب صحیح نہیں ہے. بہت سی عورتیں یہ دیکھنے کے لیے آتی ہیں کہ یہ رو کتنا رہی ہے. اچھا رو رہی، بہت محبت ہے، نہیں رو. کیسی عورت ہے؟ اس کو تو شوہر کا درد ہی نہیں ہے جانے کا، اولاد کے مرنے کا اس کو تو غم ہی نہیں ہے، باپ کا انتقال ہو گیا تو چپ چاپ بیٹھی رہی. استغفر اللہ. کوئی نہیں رو رہی ہے تو اچھی بات ہے، اس کو حوصلہ دے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. الحمدللہ آپ نے صبر کیا. تکلیف جیسے آنکھوں میں آنسو آ جائے یہ گناہ نہیں ہے، لیکن چلا چلا کے رونا، بیان کر کر کے رونا، اٹھا پٹک کرنا، کپڑوں کو پھاڑنا، بال کو نوچنا، دیوار میں ٹکر مارنا، ان کی خوبیوں کو بیان کر کر کے رونا، یہ سب گناہ ہے. یہ نوحہ ہے، ماتم گناہ ہے. آزمائش آئیے، صبر کیجیے. کیا فائدہ آپ کو ملے گا؟ دیکھیے حدیث دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5641، آپ نے فرمایا ما یصیب المسلم، کسی مسلمان کو بھی مصیبت اگر پہنچتی ہے، مثلا من نصب ولا وصب، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے یا کوئی بیماری آتی ہے، وصب بیماری کو کہتے ہیں، ولا ہم ولا حزن، یا کوئی غم آتا ہے، کوئی غم لاحق ہوتا ہے انسان کو، کسی چیز کا ملال ہے، غم ہے،
ولا اذن یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے کسی وجہ سے، الا كتب الله لها بها حسنہ او حطت عنه بها خطیہ، تو اللہ تعالیٰ ہر اس غم، اس پریشانی، اس تکلیف، اس درد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے یا پھر اس کے لیے نیکیاں لکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کو حتیٰ کہ اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے نیکیاں لکھتا ہے یا پھر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو مصیبت ملنے سے، پریشانی ملنے سے اللہ گناہوں کا اس چیز کو کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو پہلے اس میں یہ ہے کفر اللہ بہا من خطایاہ، کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو، پریشانی کو گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، یعنی اس پریشانی کی وجہ سے انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں یہ ہے یا تو اللہ گناہ معاف کرواتا ہے یا تو پھر اس کے درجات کو بلند کرتا ہے یا نیکیاں لکھتا ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری حدیث ہیں۔ ایک اور حدیث سن لیجیے، ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک انسان مومن کو ہمیشہ آزمایا جاتا ہے، آزمائش اس کی ہوتی ہے، چاہے وہ مومن مرد ہو یا عورت ہو، خود اس کی ذات کے اندر اس کو آزمایا جاتا ہے، یعنی کوئی بیماری دے کے، کوئی تکلیف دے کے، یا پھر اس کے بچوں کے ساتھ اس کو آزمایا جاتا ہے، بچوں کے سلسلے میں، یا پھر اس کے مال کے سلسلے میں اس کو آزمایا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان اللہ سے ملاقات کرتا ہے، یعنی وفات پا جاتا ہے، قیامت دن پہنچتا ہے، تو اس کے اوپر کوئی گناہ اور خطا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر کسی کی آزمائش بہت زیادہ ہو رہی، پوری زندگی اس کی آزمائش میں گزر گئی، یا تو خود بیمار، یا بچہ بیمار، بیوی بیمار، شوہر بیمار، ماں باپ، کچھ نہ کچھ مسئلے ہیں اس کے ساتھ، ہمیشہ بیمار ہے بیمار ہے بیمار ہے، یا تکلیف ہے تکلیف ہے، تنگی ہے تنگی ہے، کوئی آزمائش ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان نیک ہے وہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث یہ بھی ہے، آپ نے کہا کہ انسان مومن کو اس کے ایمان کے حساب سے آزمایا جاتا ہے، تو جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ چونکہ سب سے زیادہ ایمان مضبوط نبیوں اور رسولوں کا تھا، لہذا سب سے زیادہ نبیوں کو، رسولوں کو دنیا میں آزمایا گیا ہے، انہیں تکلیف پہنچی۔ اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ہے رسولوں کو، اللہ کے پیغمبروں کو، اسی دنیا کے۔ ہمیں جو تکلیف پہنچی تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو پانی کم چائے، تھوڑا ہے، معمولی ہے۔ نبیوں کو جو تکلیف پہنچی ہے اس کے 100 حصے کا ایک حصہ بھی ہمیں تکلیف، یا ہمیں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور حدیث آپ کو سنا دوں صبر سے متعلق، ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب بہت زیادہ پریشانی، مصیبت میں مبتلا صبر کرنے والے لوگوں کو جب بہت زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ انعام دے گا، نیکیاں دے گا، تو پھر باقی دوسرے لوگ دیکھ کر کے تمنا کریں گے کہ اے کاش کہ مجھے بھی دنیا میں آزمایا جاتا، مجھ پر بھی مصیبت آتی، کاش کہ ان کے چمڑوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، تکلیف محسوس کرتے، اور پھر آج ہمیں آخرت میں اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نیکیاں دیتا اور اتنی نعمتوں میں رکھتا۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یعنی جس کو آخرت میں، جس کو دنیا میں مصیبت پریشانی آتی ہے، اس کو آخرت میں اللہ بہت زیادہ جو ثواب دے گا، کہ باقی لوگ تمنا کریں گے کاش کہ مجھ پر بھی مصیبت آئی ہوتی۔ تو اگر آپ مصیبت میں ہیں، پریشانی میں کسی طرح کے، تو خوش ہو جائیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر کا معاملہ کر رہا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، بشرطے کہ آپ توحید پر ہوں، سنت پر ہوں، نمازی ہوں، عورت ہیں تو پردے والی ہوں، حلال حرام کی تمیز ہو، سیدھے راستے پر چلنے والی ہوں، اور ان مصیبتوں پر صبر کرنے والی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کرتے ہوں، تب یہ بات ہے۔ اب شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، خرافات کر رہے ہیں، صبر نہیں کر رہے ہیں، اٹھا پٹک کر رہے ہیں، شکوہ شکایت، تب یہ بات نہیں ہے، یاد رکھیے۔ صبر ضروری ہے اور سیدھے راستے پر چلنا ضروری ہے۔ تو آزمائش اور مصیبتوں کے کتنے فائدے ہیں؟ بہت سارے فائدے ہیں، اس میں سے 10 کا میں ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، صبر کا امتحان لینا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ نمبر 2، کہ انسان کی کمزوری کا پتہ چلتا ہے، یعنی ہم انسان کتنے کمزور ہیں، تو اسی انسان کا تکبر، گھمنڈ، غرور سب نکل جاتا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ آزمائش آتی ہے تو ہماری کمزوری کا ہمیں احساس اللہ دلاتا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں۔ ہمیں اپنی طاقت پر، اپنی خوبصورتی پر، دولت پر، مال پر، خاندان پر کبھی تکبر اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ مصیبت آتی ہے، اچھے لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، تو کمزوری کا ہمیں احساس ہوتا رہے
یہ بھی ایک حکمت ہے. اور نمبر 3، اس سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے اور درجات بلند ہوتے ہیں. نمبر 4، لوگوں کے لیے اس کے اندر سبق ہے کہ وہ بھی آخرت کی فکر کریں اور احساس کریں. نمبر 5، کمی کوتاہی پر آگاہ انسان کو کیا جاتا ہے. اور نمبر 6، ہمیں سدھارنے کے لیے آزمایا جاتا ہے. نمبر 7، کہ مصیبت میں عبادت کرنے کا مزہ اور بھی بڑھ جاتا ہے. اللہ اکبر. اور نمبر 8، مصیبت کے بعد حاصل ہونے والی نعمت کا احساس ہوتا ہے، نعمت کی قدر ہوتی ہے. جسے مثلا یہ آنکھ ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ پیر ہے، کتنی آسانی سے استعمال کبھی احساس کرتے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن اسی آنکھ میں اگر کچھ تکلیف ہو جائے، کچھ چبھ جائے، کتنا پریشان ہوتے، کاش کے نکل جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں، میں ٹھیک ہو جاؤں. پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، کتنا سا اللہ اکبر، یہ آنکھ بھی صحیح سلامت اگر ہے تو کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. یہ پیٹ بھی صحیح، کتنی بڑی نعمت ہے. یہ پیر بھی صحیح سلامت، کتنی بڑی نعمت ہے. تو نعمت کا احساس ہوتا ہے. اور نمبر 9، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی ہوتی ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہے، کھانا پینا، یہ صحت، تندرستی، جو کچھ بھی اللہ نے ہم کو دیا ہے، الحمدللہ اس کی یاد دہانی ہمیں ہوتی رہے. نمبر 10، کہ اچھے برے کی پہچان ہوتی ہے. جو برا ہوتا ہے آزمائش میں فیل ہو جاتا ہے، جو نیک ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، وہ ہر آزمائش میں صبر کرتا ہے، اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے، اچھی امید رکھتا ہے اور سیدھے راستے پر چلتا رہتا ہے، مصیبت کے دن سے دور نہیں ہوتا. تو اچھے برے کی مصیبت کے وقت پہچان ہوتی ہے. 10 پوائنٹ بتائیں، ورنہ اس کے اور بھی بہت سارے فائدے اور مقاصد ہیں آزمائش کے، مصیبت آنے کے. اس کے بعد ہے سورہ زخرف. زخرف کے معنی سونا، گولڈ. یہ مکی صورت ہے. اس کے اندر چونکہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کافروں کے گھروں کو اور اس کے سامان کو سونے کا بنا دے، گولڈ کا بنا دے، لیکن لوگ بگڑ جائیں گے، لوگ اور ہلاکت میں پڑ جائیں گے. اس لیے اللہ ایسا نہیں کرتا. اس بات کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورہ زخرف رکھا گیا. یہ مکی صورت ہے. اللہ نے اس کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالی ہی نے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. پھر بھی وہ مشرک تھے. کیوں؟ کیونکہ لوگ شرک کرتے تھے. تو اللہ کو خالق مالک مان لینا کافی نہیں ہے، شرک سے بچنا بھی ضروری ہے. پھر اللہ نے بھی بیان فرمایا کہ جب کافروں کو جب توحید کی دعوت دی جاتی ہے، اچھی بات بتائی، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے. یہ باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے، یہ بات کافروں کی تھی. اور آج بہت سے مسلمان یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہمارے باپ دادا تو ایسا کہتے ہیں، اسی لیے ویسا ہی کریں گے. استغفر اللہ. کبھی بھی اسلام یا توحید کی چیز یا سنت کی چیز یا اسلام کی کوئی بھی معاملہ ماں باپ پر نہیں چلتا ہے، قرآن اور حدیث پر چلتا ہے. آپ کو گھر کا کوئی معاملہ ہے تو باپ دادا کو اپنا یہ ٹھیک ہے. کہاں گھر بنانا، باپ دادا جو مشورہ دے بنائیے، مشکل نہیں. لیکن جو دین کی بات ہے، شریعت کی، تو وہ قرآن حدیث کے حساب سے چلے گا، باپ دادا کے مشورے پر نہیں. اور یہ بہت ساری باتیں اس کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ دنیا کے پیچھے پڑ جائیں گے، تو ہم کافروں کے گھروں کو اور ان کے سامان کو سونے اور چاندی کے بنا دیتے. اللہ اکبر. پورا گھر اللہ تعالیٰ سونا چاندی کا بنا دیتا کافروں کو. لیکن لوگ دنیا کے پیچھے پڑ جائیں گے، لوگ گمراہ ہو جائیں، بھٹک جائیں گے، فتنے کے شکار ہو جائیں گے سب. اس لیے اللہ نے ایسا نہیں کیا. تو اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. اگر اللہ چاہے آپ کو مالدار بنا سکتا ہے. اگر آپ غریب ہیں تو اللہ کی اس کے اندر حکمت ہے، آپ کا خود فائدہ ہے. آپ صبر سے رہیں، نیک کام کرتے جائیں اور اللہ کے اس فیصلے سے راضی رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی پینے نہیں دیتا. اللہ اکبر. تو دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اللہ کے سامنے کیسی ہے؟ مچھر کے ایک پر، پنکھ ہے نا اس کا پر، اس کے برابر بھی نہیں. اتنی حقیر، اتنی معمولی چیز دنیا کے لیے آپ کیوں پریشان ہیں؟ کیوں اتنی معمولی دنیا کے لیے آپ آخرت کو برباد کر دیتے ہیں؟ کیوں اتنی معمولی دنیا کو سجانے سنوارنے کے لیے سود بیاج کے چکر میں پڑھ کے اپنے گھر کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں؟ سود بیاج کے پیسے پر گاڑی خریدتے ہیں، سود بیاج کے پیسے اٹھا کر بزنس کرتے ہیں تاکہ آپ سیٹل ہو جائیں، آپ کا اپنا گھر ہو
خوشی سے رہیں، آرام سے رہیں. اس معمولی دنیا جس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہے، اس کو سجانے کے لیے آخرت کو برباد کر رہے ہیں. یہ تو مومن کی پہچان نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان بہت زیادہ کمزور ہے. آپ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ آپ نماز پڑھیں 5 ٹائم کی وقت کی، اور مسلمان کا نام ہے اور عید بقرعید پڑھے گا مسلمان، اچھے پکے مسلمان ہو گئے. نہیں. آپ دیکھیے اہمیت کتنی دیتے ہیں آپ دنیا کو، اور آخرت کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، کس کو ترجیح دیتے ہیں، اور کتنا اللہ اس کے رسول کو فالو کر رہے ہیں ہر معاملات میں. یہ ہے اصل پرکھ سچے مسلمان کی اور منافق کی اور کافر کی، یہ کمزور ایمان والوں کی. پھر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور قیامت کے دن گہرے دوست بھی دشمن بن جائیں گے. اور پھر اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جو دوسروں کو لوگ پکارتے ہیں وہ شفاعت کا اور سفارش کرنے کا اختیار بالکل نہیں رکھتے. لہذا کسی کے بھروسے میں نہ رہیں، نیک عمل کرتے جائیے. اس کے بعد سورہ ہے دخان. دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں. دھواں یہ مکی صورت ہے. اس کا سبب نزول یہ ہے، کافروں کی ہٹ دھرمی اور سرکشی سے تنگ آ کر کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے قحط سالی کی دعا کی کہ اللہ قحط سالی بھیج دے. قحط سالی مطلب کہ بارش نہ ہو، سوکھا پڑ جائے. تو قحط سالی پڑ بھی گئی، دعا قبول ہو گئی. اور اتنی قحط سالی پڑی، کھانے پینے کو اناج نہیں ہے، تو لوگ ہڈیاں، چمڑے، پتے وغیرہ چبا چبا کے کھانے پینے لگ گئے، پریشان ہو گئے. جب آسمان پر دیکھتے تو اوپر سے دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور پھر قیامت سے پہلے بھی آسمان میں دھواں نظر آئے گا، اور دھواں کا نظر آنا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہے. اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے. تو بابرکت رات سے مراد شب قدر ہے جو رمضان میں ہے، شب بارات نہیں ہے. یہ بدعتیوں نے کہا کہ یہاں بابرکت رات سے مراد شب بارات ہے. استغفر اللہ. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ نے وہاں کلیئر کر دیا کہ بابرکت رات وہ شب قدر ہے. لیکن بدعتی اپنی من کے حساب سے یا اپنی مرضی کے حساب سے قرآن کی آیت کا کوئی بھی مطلب نکال دیتے ہیں، حدیث کو اپنے حساب سے فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بدعتیوں کی بہت بڑی چال یہ بھی ہوتی ہے کہ قرآن کی آیت کو یا حدیث کو وہ اپنے عقیدے پر زبردستی فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور غیر عقیدے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. لہذا آپ لوگ اس سے ہوشیار رہیں. صرف کوئی قرآن پڑھ دے یا حدیث سنا دے تو اس سے آپ کو کوئی غلط فہمی نہ ہو، بلکہ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے، واقعی وہ اس کے حساب سے ہے بھی یا آپ کو الو بنا رہے ہیں. اس کا دھیان دینا پڑے گا. تو اللہ نے آگے کہا کہ اسی رات میں یعنی شب قدر میں ہی فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہر ایک مضبوط اور بڑے بڑے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی شب قدر میں. تو صحابہ کرام نے اس آیت کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ آئندہ سال، اگلے ایک سال میں کیا کیا ہوگا، وہ باتیں، وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے لے کر کے فرشتوں کو سنا دیتے ہیں اور ان کے حوالے کر دیتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے کہ کون انسان پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، کب وفات پائے گا، کتنی رزق پائے گا، کہاں مرے گا، کہاں کمائے گا، کہاں رہے گا، کیا مصیبت کس پہ، کیا خوشی آئے گی، سب کچھ اللہ نے لکھ دیا. تو لوح محفوظ سے نکال کر کے اگلے ایک سال کی باتیں شب قدر میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا دیتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کس کی روح قبض کرنی ہے، کون پیدا ہوگا، کس کو کیا ملے گا، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اچھا، شب قدر کی کیا فضیلت ہے، سب کو معلوم ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. اور 1000 مہینے یہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، 83 ایئرس 4 منتھ. یعنی انسان، بہت سے انسانوں کی اتنی عمر بھی نہیں ہوتی ہے، تو ایک رات میں اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دے دیتا ہے شب قدر میں، جو اس کو پالے حاصل کرے اور اس کی عبادت اگر قبول ہو جاتی ہے تو. سبحان اللہ. پھر فرشتے بھی اس میں اترتے ہیں یہ شب قدر میں، اور جبرائیل علیہ السلام بھی آتے ہیں شب قدر میں. تو جبرائیل علیہ السلام تو اب وہی لے کر کے تو نہیں آتے، یعنی نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا نبوت کا، لیکن دیکھیے آج بھی جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس زمین پر آتے اترتے ہیں. فرشتے بھی آتے اترتے ہیں، دیکھتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ کام کرتے ہیں. اور پھر بہت سے فرشتے بھی دیکھتے ہیں کہ کون بندے اور بندیاں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کون تلاوت کر رہی ہے، کون ذکر و اذکار، کون بھی کیا کر رہے ہیں، سب فرشتے دیکھتے ہیں اور اللہ کے پاس پھر رپورٹ کو پہنچاتے ہیں. سبحان اللہ.
اور وہ ساری باتیں اس کے اندر ہے. اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. تو قرآن کو اللہ نے عربی زبان میں اتارا کیونکہ اس وقت جو لوگوں کی زبان تھی وہ عربی تھی، اور آسان بنایا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں. بدعتی لوگ کیا کہتے ہیں عام طور پہ کہ قرآن مشکل ہے، علماء کی بات ہے، عام پبلک ترجمہ سے نہ پڑھو، قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، قرآن سمجھ کے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. کون کہتے ہیں؟ بدعتی لوگ. جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے، سمجھ وہ انسان بدعتی ہے. ایک اچھا انسان کبھی نہیں کہے گا، وہ تو قرآن سے آپ کو جوڑے گا کہ بھائی قرآن سے جڑو. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے تو قرآن کو آسان کیا ہے. اور کیوں آسان کیا؟ تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. اللہ اکبر. اور آج ہم ہیں کہ نصیحت حاصل کرنے کو تیاری نہیں ہے، قرآن کو اٹھا کے تاک میں رکھ دیتے ہیں، اور صرف رمضان میں ایک مرتبہ اٹھاتے ہیں، تلاوت کر کے رکھ دیتے ہیں. تلاوت تو ایک حصہ ہے، اصل مقصد قرآن کے نازل کرنے کا کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، غور و فکر کریں، سمجھیں قرآن کو، تدبر کریں، ترجمہ سے پڑھیں، اس پر عمل کریں. یہ اصل مقصد ہے قرآن کو اتارنے کا. اس کے بعد سورہ جاثیہ، یہ مکی صورت ہے. جاثیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ گھٹنے کے بل گری ہوئی چیز. تو یہ قیامت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کھینچا ہے کہ قیامت کے دن سارے لوگ گھٹنے کے بل ہوں گے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. کتنے لوگ کمزور ہوں گے، بے بس لاچار ہوں گے، بابا، اولیاء اللہ، بزرگ، گنہگار، سب کے سب گھٹنے کے بل ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شخص میں من عمل صالحا فلنفسه، کہ کوئی بھی اگر نیک عمل کرے تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا. ومن اساء فعلیہا، لیکن اگر کوئی گناہ کرتا ہے یا کرتی ہے یا برا کرتا ہے برا کرتی ہے تو اس کا وبال، اس کا برا انجام تو اسی کو بھگتنا پڑے گا. آپ کسی اور کا تو نقصان نہیں کر سکتے. پھر اللہ نے دہریوں کا، کمیونسٹ کا بھی ذکر کیا ہے. یعنی کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو کسی کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے اور کسی اور کو بھی نہیں مانتے. کہتے ہیں کوئی اللہ رب خالق مالک ہوتا نہیں ہے، یہ دنیا آٹومیٹک چل رہی ہے، بس اپنے آپ میں چل رہی ہے. استغفر اللہ. اس کو دہریہ کہتے ہیں، کمیونسٹ، جو کسی بھی دھرم کو، مذہب کو نہیں مانتے. یہ بھی گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے. اللہ نے آگے بیان فرمایا وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا، کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی. ہر گروہ اپنے نام اعمال کی طرف، ہر گروہ کو اپنے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا. تو تمام امت، تمام قوم گھٹنے کے بل ہوگی، سب کو اپنے اعمال کی طرف بلایا جائے گا. تو جو عمل جیسا کرے گا اس کو ویسا دکھایا جائے گا اور اس کے حساب سے اس کا معاملہ ہوگا. آخری جو آیت ہے اس کے اندر وہ یہ ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہ تمام بزرگی، بڑائی، تعریف آسمانوں اور زمین میں اسی کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. وہی غالب اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.